اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا سلسلہ لے کر بابر جدون آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک، دوسرا جو ہمارا عشرہ ہے، جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، آج اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور ابھی بھی کچھ ساعتیں باقی ہیں جس میں ہم اللہ رب العزت سے استغفار کی کثرت کر کے، اللہ سے توبہ اور استغفار کثرت سے مانگ کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر استغفار کی اتنی زیادہ کثرت کی جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، 20 رمضان المبارک آج کا دن ایک اور اہمیت اور حیثیت سے جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے۔ اس دن نبی علیہ السلام نے الحمدللہ مکہ فتح کیا تھا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، پریشان کیا، غم دیا، دکھ دیا، تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت فرمائیں اور مدینہ کی طرف جو ہے آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام اپنے یار غار و مزار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مدینہ چلے جاتے ہیں، بہت مغموم اور غم زدہ کہ مکہ سے، بیت اللہ سے بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو، لیکن حکم ربی مدینہ سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر کفار اور جو قریش جو ہیں وہ ان کی طرف سے پھر بھی بعض وہ نہیں آتے، اور تکالیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو پے در پے اللہ تعالیٰ فتوحات نصیب فرماتے ہیں، اور پھر یہ 8 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور مکہ کو فتح کرنے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت بھی دیکھ لیجئے میرے نبی رحمت کی یہ سوچ اور ذہن، آپ علیہ السلام اپنے سپہ سالاروں کو، امیروں کو یہ ہدایت کر دیتے ہیں کہ ہم مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، لیکن صرف اس سے لڑنا جو تم سے لڑنے کے لیے آئے، کسی خاتون کو، عورت کو، بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی شفقت اور رحمت کہ ایک علاقہ فتح کرنے جا رہے ہیں اور پھر ایک طریقہ اور تدبیر بھی سمجھا رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی شان اور بڑی سج دھج کے ساتھ میرے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جن مقامات پر کفار نے، قریش نے نبی علیہ السلام کو تکالیف دی ہوتی ہیں، ان مقام پر الحمدللہ النبی علیہ السلام ایک شان کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹری فرماتے ہیں۔ میں اگر یہ لفظ کہوں کہ میرے نبی کی ایک بہترین انٹری ہوتی ہے۔ کوہ صفا پر جب دین پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تو کوہ صفا پر جو ہے جمع کر کے تقریر کی تھی، اور جہاں خاندان کو قید کیا گیا تھا، صعوبتیں دی گئی تھیں، وہاں پر سب سے پہلے پرچم لہرایا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تکالیف دی گئی تھی، سب سے پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلوائی، اور پھر یہاں پر اعلان کیا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر پناہ لے لے اسے امان حاصل ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے امان حاصل ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان حاصل ہے، لڑا صرف اس سے جائے گا جو لڑنے آئے گا۔ اور پھر ناظرین، جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب نبی رحمت تشریف لا چکے ہیں اور بڑی آن اور شان کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نبی السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو تمام لوگوں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے ایک شاندار فیصلہ، تاریخ ساز فیصلہ، فتح کرنے کے باوجود، قبضے میں لینے کے باوجود فرمایا کہ آج تم پر کوئی تکلیف نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، اور نبی علیہ السلام نے سب کی آزادی کا پروانہ جاری فرمایا۔ اور پھر ناظرین، یہ فتح مکہ کا وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واپس ان کا جو ہے وہ جو گڑھ ہے اور بیت اللہ ہے وہ واپس مسلمانوں کو عطا کیا، لیکن نبی رحمت پھر اپنے انصار صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ناظرین، یہ تھا 20 رمضان المبارک سے کے حوالے سے چھوٹا سا ایک تعارف، بہت زبردست اور بہترین واقعہ مسلمانوں کی تاریخ کا ہے فتح مکہ۔ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے مہمان میرے بھائی، میرے دوست سر عبدالسمیع صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات ہیں اسکولز کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تربیت پر، تعلیم پر بہت زیادہ کام ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ان کے ساتھ میرے دوست، میرے بھائی بہت ہی زیادہ تعاون کرتے ہیں، اور میں کہوں اگر کہ اسکولز کے حوالے سے، علاقے میں کام کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ سر غازی یہاں پر موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ، گفتگو ہوگی انشاءاللہ، بات آگے بڑھائیں گے، سر آپ تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے پیٹرن چیف جناب سر حافظ محمد صاحب یہاں تشریف فرمائے، سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے کراچی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ
سر فضل وہاب صاحب یہاں موجود ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ جو اسکولز ہمارے پاس آتے ہیں یہ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے جو ہیں وہ ہمارے پاس مہیا کردہ ہیں. یہ بچوں پر نیشنل اور اسلامک ہیروز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے اسلاف سے متعارف کرائیں اور نیشنل اسلامک ہیروز سے آگہی ہو. ناظرین بڑھتے ہیں ٹیمز کی طرف. روزانہ کی طرح آج بھی کراچی بھر کے مختلف علاقوں سے 4 ٹیمز ہمارے پاس جو ہیں وہ اسکولز کی تشریف لا چکے ہیں یہ بچے, اور روزانہ یہ رمضان سے متعلق واقعات اور شخصیات کے حوالے سے تیاری کر کے آتے ہیں. ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور یہ جوابات دیتے ہیں. ان کے اسکولز کی بڑی محنت ہوتی ہے. پہلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا اپنا نام بتا دیجیے گا, مائک لے لیں. محمد ایوب. محمد ایوب. آپ کے اسکول کا نام؟ الحجازی ایجوکیشنل ورلڈ. الحجازی ایجوکیشنل ورلڈ. کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. جی بیٹا مائک دیجیے. اورنگی سے تشریف لائیں, بہت اچھا ادارہ ہے, زبردست. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. محمد رومان. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر نعمان. سر نعمان. جی بیٹا مائک ڈائس پر نہیں مارنا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں جلدی جلدی. فاطمہ ظاہر. فاطمہ ظاہر. کون سے اسکول سے؟ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال. کہاں پر ہے یہ؟ گارڈن ویز کراچی. زبردست, گارڈن ویسٹ سے تشریف لائیں ماشاءاللہ. آپ کا نام بیٹا؟ ام ہانیہ اشرف. آپ کے پرنسپل کا نام؟ قاری محمد عاشق عباسی. زبردست ہو گیا, بہت اچھے. پیس کے گارڈن ویسٹ کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. محمد سراج. آپ کے اسکول کا نام؟ برائٹ اوریزن سیکنڈری اسکول. کہاں پر ہے؟ بجلی نگر سائڈ, اورنگی ٹاؤن میں ماشاءاللہ. جی بیٹا مومن آباد ٹاؤن. صحیح. جی بیٹا آپ کے پرنسپل کا, آپ اپنا نام بتا دیجیے. محمد جریر. محمد جلیل. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سرفضل وہاب. سرفضل وہاب صاحب ہیں ماشاءاللہ, پیس کے وائس پریزیڈنٹ. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. سعید الرحمان. سعید الرحمان. کون سے اسکول سے ہیں؟ ڈی ایگزا پبلک. کہاں پر ہے یہ؟ میٹروویل سائڈ. ٹھیک ہے بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. حمزہ ملک. حمزہ ملک صاحب. ابوبکر مائک لے آئیے, جلدی سے سوالات تقسیم کر دیجیے. بیٹا آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوشچنئر چوز کر لینا ہے. آپ کے سامنے سوال نامہ آئے گا, آپ نے جو آپ کی لک میں پھر اس میں سوال نکلیں گے, ہم ان میں سے آپ سے سوال پوچھیں گے. ناظرین کے بچوں کے سامنے ہم سوالات جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. سوال نامہ یہ اپنی مرضی سے سوالات کو چوز کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر جس کی لک میں جو سوال نامہ آ جائے ان سے ہم وہ سوالات پوچھا کرتے ہیں. ججز کے لیے اور بچوں کے لیے اس کو اوپن مت کیجیے گا, اوپن مت کیجیے گا. جب میں آپ سے مانگوں گا پھر اس وقت اس کو اوپن کریں گے. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا, ہر صحیح جواب پر ہے 10 نمبر, غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. پوچھ کر باہمی مشاورت سے ایک دوسرے سے, دونوں پارٹنر, آڈینس سے, محلے سے نہیں, آپس میں پوچھ کر جواب دے سکتے ہیں. میں نے کہا پوچھ کر جواب دے سکتے ہیں, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے سر ہم ذرا پوچھ لیں, ارد گرد والوں سے بھی پوچھ لیں. تو ایسا نہیں ہے, ایک دوسرے سے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ پوچھ کے جواب دے سکتے ہیں. غلط جواب پر نمبر نہیں کٹیں گے. دوسرا راؤنڈ ریپڈ فائر ہے, جس میں میں آپ سے تیز جوابات سوالات کروں گا. آپ نے صحیح اور تیز جوابات دینے, جو زیادہ جواب دیں گے ان کو زیادہ نمبر ملیں گے. صحیح جواب پر +5 ہیں, غلط جواب پر -5 ہیں. غلط جواب مت دیجیے گا, غلط جواب دیں گے تو -5 ہو جائیں گے. پاس کر دیں گے تو نمبر نہیں کٹیں گے. جواب نہ آتا ہو تو اسے پاس کر دیجیے گا. پہلا سوال آپ کے پاس ہے بیٹا, الحجازی اسکولنگ سسٹم سے آپ ہیں, الحجازی اسکول ماشاءاللہ. پہلا سوال, آپ کو گھبرا تو نہیں رہے, مائک ہاتھ میں لے لیجئے, چہرے کے قریب کر لیں, ڈائس سے دور کر لیں مائک کو, ٹھیک ہے بیٹا. بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایات منقول ہیں؟ 286 احادیث. 286 احادیث منقول ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ علم سے نوازا تھا. نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر نبی علیہ السلام سے سیکھا, علم قرآن و حدیث پر عبور حاصل کیا, اور پھر یہ جو 286 صرف بخاری و مسلم میں جو ہیں یہ احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. اس کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور علم و فضل کے اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے وقت میں بہت اعلیٰ معیار تھا. بہت سارے صحابہ جو تھے وہ شاگرد تھے, اور جب بہت سارے مسلمانوں کو جب کوئی پریشانی مسائل میں کوئی جو ہے وہ دشواری پیش آتی تھی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست جو ہے وہ سب مسئلہ پوچھا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام مسائل پر, علوم پر عبور حاصل تھا. بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلا سوال آپ کا ٹھیک ہوا, 10 مارکس آپ کے ہوئے, 10 پوائنٹس. دوسرا سوال, روزوں کی فرضیت پر کیا دلیل ہے؟ روزوں کی فرضیت پر کیا دلیل ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل کی, اس کو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. درست جواب ہے جی, بہت اچھے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر, جیسے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اپنے رب کو اس رمضان کے مہینے میں راضی کر لیں. دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال آپ کے پاس آ رہا ہے بیٹا, الحجازی اسکول سسٹم, خلیفہ سوم
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمع و تدوین قرآن اور امت کو ایک قرت پر جمع کرنے کے سلسلے میں اپنی خدمات کے باعث کس خطاب سے مشہور ہوئے؟ ام یا مصحف ابی بکر. یہ تو وہ کتاب تھی جس کا آپ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. یہ تو وہ پہلا صحیفہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار کیا گیا، جس کو مصحف ابی بکر کہا جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے قرآن کی خدمت کرنے پر تمام امت کو ایک قرت پر جمع کیا؟ جب دیکھا کہ کچھ مسائل قرت کے حوالے سے آ رہے ہیں تو پھر تمام امت کو ایک قرت پر جمع کیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے جمع و تدوین اور ایک قرت پر جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خدمات دی القرآن تھی. کے لقب سے. ذرا اونچی آواز بتائیے گا. جامع القرآن کے جامع القرآن کے لفظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ قرآن ناظرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر جب مسلمہ کذاب کے خلاف بہت زیادہ حفاظ شہید ہو گئے تھے تو یہ طے پایا کہ اب اس کو کتاب کی شکل میں لایا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی، قرآن کو جمع کیا گیا کتاب کی شکل میں، کتابت فرمائی گئی اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں، جسے جو ہے مصحف ابی بکر کہا گیا. یہی ترتیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی، یہی ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی، یہی ترتیب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہی، اور آج تک قرآن اسی ترتیب پر ہمارے پاس موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس میں بہت بڑی خدمات ہیں کتابت کے حوالے سے اور جمع و تدوین کے حوالے سے، تمام امت کو ایک قرت پر لانے کے حوالے سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ قرآن یہ ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا اور ان کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے. تینوں سوالات کے جوابات آپ نے درست دیے، 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے، سلمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر قیدیوں کی طرح بیڑیاں ڈال کر عراق روانہ کر دیا. درست جواب ہے جی، بالکل درست جواب ہے. محمد بن قاسم جو کہ فاتح سندھ کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، بہت بڑی خدمات. وہ جب سندھ میں داخل ہوئے اور پھر سندھ کو فتح کیا اور مسلمانوں کو یہاں پر ان کے حقوق دلائے، اور مسلمان غیر مسلم بھی محمد بن قاسم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام قائم فرمایا تھا. اور یہ جو اس کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے سلمان بن عبد الملک، یہ جو ہیں یہ حجاج بن یوسف کے تمام گورنروں کے خلاف تھے اور حجاج بن یوسف کے جتنے گورنر لگائے ہوئے تھے انہوں نے ان سب کو قتل کروا دیا تھا، جس میں محمد بن قاسم بھی تھے. اور محمد بن قاسم کے لیے بھی اس نے یہی جو ہے وہ سزا لکھی تھی اور پھر ان کو گورنری سے ہٹا کر قید میں ڈالا اور بیڑیاں وغیرہ. جواب درست. پانچواں سوال بیٹا آپ کی طرف ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کیسر روم کو لکھے گئے خط کا کیا اثر ہوا؟ اس خط کے پہنچتے ہی کیسر روم کا حوصلہ پست بڑھ گیا اور اس نے اپنے رائے ترک کر دیا. جواب درست ہے جی. خط جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اگر پس منظر بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بات کے اوپر ایک نقطہ اختلاف تھا جو ایک تقدس اور تعظیم کے دورانیے میں تھا، کہ ایک نقطہ اختلاف تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قاتلوں کو وہ سزا دی جائے اور بعد میں جو ہے وہ خلافت کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اور علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا، فیصلہ تھا کہ پہلے اس انتشار پر قابو پایا جائے اور پھر اس کے بعد ان سے بدلہ لیا جائے. بدلہ لینے پر دونوں متفق تھے. اس بات پر تھوڑی سی ایک جو ہے اختلاف رائے تھی، تو اس پر کفار نے موقع غنیمت جانا جن کو مسلمان شکست دے چکے تھے. تو کیسر روم نے یہ سوچ کر کہ اس وقت امیر جو ہیں شام میں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، تو یہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہم اگر مدینہ پر حملہ کر دیں گے تو مسلمانوں کی اس وقت قوت کمزور پڑی ہوئی ہے. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیسر روم نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے سپاہی ہیں، ذاتی اختلافات کو حیثیت نہیں رکھتے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور خط لکھتے ہیں کیسر روم کو کہ، اور اس میں بڑے شدید اور سخت الفاظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم نے مدینہ کی طرف رخ کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو پہلا سپاہی تم سے لڑے گا اور تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان ہوگا، اور تم یہ کبھی جرت نہ کرنا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ابھی بھی
ایک ہیں, ان میں کوئی انتشار نہیں ہے, تو پھر یہ اس کے حوصلے پست پڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا تھا. ہر سوال کا ایک پس منظر ہے اور بچوں کو اس کی انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. صرف مقابلہ ہی اس کا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ یہاں آئیں اور کچھ سیکھ کر اور کچھ لے کر جائیں. ناظرین, ہم بڑھیں گے ریپڈ فائر طرف. پہلے فائر سیشن میں آپ کے 50 پوائنٹس ہوتے ہیں سر, ان کے بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ, تجربہ کار اور آپ سب سمجھتے ہیں. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب. درست. غزوہ بدر میں انصاری صحابہ میں شہداء کی تعداد کیا تھی؟ 313. غلط. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر درست. صدیق. پاکستان قومی شکاری جانور؟ برفانی چیتا. درست. پاکستان کا قومی مٹھائی کون سی ہے؟ گلاب جواب دے جامن. سکتے ہیں. گلاب جامن بالکل درست ہے جی. 5 سوالات میں نے ان سے پوچھے, 4 کے جوابات انہوں نے دیے, جس میں سے 3 جوابات صحیح ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ اور 3 جوابات صحیح ہیں اور 1 جواب غلط ہوا. میں نے 5 جوابات پوچھے, 5 جوابات ٹھیک ہیں, 4 ٹھیک ہیں, 4 ٹھیک ہیں اور 1 غلط ہوا. تو 4 کے بنے تھے 20 نمبر, 1 غلط ہونے کی وجہ سے -5 ہو کے 15 نمبر ہو گئے. ایسے ہی سر؟ تو یہ ان کے پوائنٹ ہو گئے 65. بہت اچھا کھیلا بھائی, تالیاں بجائیں ان کے لیے. زبردست مقابلہ, بہت اچھی جو ہے وہ تیاری تھی بچوں کی. ناظرین آپ نے دیکھا ان شخصیات اور واقعات کے حوالے سے ان بچوں میں ایک آگاہی پیدا کی جا رہی ہے اور بچے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اگلی ٹیم کیسا کھیلے گی. ابھی اگلی ٹیم ہمارے پاس ہے اقرا روزۃ الاطفال گارڈن ویسٹ سے. آپ تشریف لائیں بیٹا. آپ لوگ ایزی ہیں, کیونکہ تھوڑے تھوڑے ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے بچے, ریلیکسڈ ہیں. ایسے سانس لیں, ایسے 2 مرتبہ سانس لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, ایزی کریں. مائک کو اٹھا لیں, مائک ڈائس پر مت ماریے گا, قریب کر کے اونچی آواز میں جواب دیں, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ سے, رمضان مبارک میں کتنے عشرے ہوتے ہیں, ان کے نام بتا دیں. 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ مغفرت, دوسرا عشرہ جہنم, پہلا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے مغفرت. جواب درست ہے. پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازے, مغفرتوں سے بھی نوازے, اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب فرما دے, اور ہمیں اتنی توفیق ہو کہ ہم اپنے اللہ کو اس رمضان میں راضی کر لیں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کن علوم کے مدون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن علوم کے مدون ہیں؟ مشورہ کر لیں, آپس میں ڈسکس کر لیں. ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس, ہم آپ کو اس پہ ٹائم دے سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شہر, اور لیکن یہ ہے کہ مدون ہے کہ انہوں نے کچھ ترتیبات دی تھیں. کن علوم کے حوالے سے علم؟ علم فقہ. ٹھیک ہے جی, علم فقہ. علم فقہ بالکل صحیح ہے. آگے بڑھیں, ٹائم زیادہ, اور آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی اور ٹیم جواب دینا چاہے گی؟ جی آپ دیں گے, لیں مائک لیں. اس کے پوائنٹ تو آپ کو نہیں ملیں گے, جواب دے دیجئے. علم فقہ عربی کتابیت کے اصولوں کے مطابق حضرت علی رضی ذرا اللہ عنہ. اونچی آواز میں. علم فقہ عربی کتابیت کے اصولوں کے مطابق حضرت علی عربی رضی اللہ کتابت کے اصولوں کے مدون ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, علم فقہ اور عربی کتابت کے اصولوں کے مدون ہیں. ایک جواب آپ کا بیٹا غلط ہوتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. رمضان مبارک کے پہلے عشرے کی دعا بتا دیں, تو بڑا آسان سوال. رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین. درست جواب ہے جی, زبردست, تالیاں بجا دیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 3 جوابات آپ کے ہیں, 2 آپ کے صحیح ہوتے ہیں, 1 جواب آپ کا غلط ہے. قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل. سورہ مزمل میں. اور قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 66 مرتبہ. 66 ٹائم, 66 مرتبہ ہوا ہے. یہ 1 مرتبہ انہوں نے ایک لفظ ایک زیادہ کیا, تو ہم نے اس کو قریب ترین ہوتے ہوئے تسلیم کیا ہے. 66 مرتبہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے. چوتھا جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا. سورہ مزمل میں سب سے پہلے قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کیا بشارت دی؟ جلدی سے, تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ کوئی اور آڈینس میں سے؟ آپ دیں گے جواب آڈینس میں سے؟
دینا چاہیں گے؟ آپ میں سے کوئی دے گا جی جواب؟ آپ دیں گے جی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کیا بشارت دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے دے بیٹا مائک ان کو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے محبوب نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور جنت کے جوانوں کے سردار اور ہمارے ایمان کا حصہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے. آپ کا بیٹا یہ جواب بھی آپ نہیں دے پائے. سر 3 جوابات ان کے درست ہوئے ہیں. 30 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں بیٹھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریپڈ فائر میں بھی آپ کے پاس چانس ہے. مائک اٹھا لیجئے. سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ مکہ میں. غلط. قرآن کریم نے غزوہ بدر کے دن کو کون سا دن قرار دیا؟ یوم الفرقان. درست. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ پاس کر دیں یا آگے جائیں؟ پاس. قرارداد پاکستان کی منظوری کتنے عرصے بعد؟ بیٹا یہ جواب سوال مکمل نہیں ہو سکا. میں نے آپ سے 3 سوال کیے جس میں سے آپ نے ایک کا غلط جواب اور ایک کا صحیح جواب دیا، تو ان کے 0 مارکس ہوئے. 5 مارکس ہوئے تھے لیکن غلط جواب دینے کی وجہ سے -5 ہوئے. بہرحال تیاری بچوں کی ہے. ناظرین اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کے بچے گھبرا جاتے ہیں. اتنے قیمتی لوگ سامنے بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، ججز بیٹھے ہیں، آڈینس ہے، کیمراز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بھی ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو پریشر بچوں پر ہوتا ہے. بہت زبردست تیاری کے ساتھ ہیں. تالیاں بجائیں ان کے لیے، حوصلہ افزائی کریں. اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ جانا بہت اچھا کھیلا ہے انہوں نے. بڑھیں گے اگلی ٹیم سے پہلے ابو بکر کی طرف. دونوں ٹیموں نے زبردست مقابلہ کیا، اچھا کھیلا. دیکھتے ہیں آگے ٹیمز کیا کرتی ہیں. ابھی تو 2 ٹیموں سے بعد جو آپ کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، ابھی 2 ٹیمیں باقی ہیں. ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر. دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو، ذہنی معلومات پر مبنی سوالات جوابات کا سلسلہ. 2 ٹیمیں جوابات کا جو ہے وہ جوابات دے چکی ہیں. بڑھیں گے تیسری ٹیم کی طرف. بہت اچھا کھیلا، بہت اچھا مقابلہ کیا. یہ جو شخصیات ہیں، واقعات ہیں رمضان سے متعلق، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ نقش رہیں. آپ کے اسکول کا نام ہے بیٹا برائٹ ویژن اکیڈمی. آپ آئے ہیں مومن آباد ٹاؤن سے. زبردست. پہلا سوال آپ کی طرف ایزی ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. پہلا سوال، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب نامہ بیان کریں. حضرت خدیجہ بنت خلید. بنت خلید. خلید تو نہیں ہے بیٹا. خلیت. نہیں. آگے کریں، آگے چلیں. یا بنت. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ کوئی اور ٹیم؟ آپ دیں گے؟ لائیں بھائی ان کو دیں جی مائک. تالیاں بجائیں ان کے لیے جی. زبردست جی. خدیجہ بنت خویل بنت اسد بنت عبد العزیٰ. دوبارہ سے. خدیجہ بنت خویل بنت اسد بنت عبد العزیٰ. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ. آپ کا پہلا جواب بیٹا صحیح نہیں ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ابھی مقابلہ پڑا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. دوسرا سوال آپ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو آیت تطہیر پڑھتے تھے. اس آیت تطہیر کا ترجمہ سنا دیں. آؤ بیت اللہ کی طرف. آؤ بیت اللہ کی طرف. آیت تطہیر کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے جب بھی گزرتے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ بتا دیجیے. آؤ نماز کی طرف، بیت اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تمہاری آلودگی. نہیں بیٹا، یہ آیت تطہیر کا میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں. ترجمے میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہم. جواب میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، ترجمے میں نہیں ہو سکتے. ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نماز قائم کرو. اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے. یہ ہے آیت تطہیر. دوسرا جواب بھی آپ کا درست نہیں ہے. تیسرا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، دوسرے عشرے کی دعا سنا دیں، بتا دیں. آپ گھبرا رہے ہیں، آپ لوگ پریشر میں ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں،
آپ کو جوابات آتے ہیں؟ جب میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ کو جواب آتا ہے؟ استغفرullah rabbi min kulli dhanbi wa درست جواب ہے جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 جوابات آپ کے میں نے سوالات پوچھے، 2 کے جوابات آپ نہیں دے پائے، 1 جواب آپ نے دیا۔ چوتھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ سورہ بقرہ میں 40 رکوع، قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں پہلے یہ بتا دیں؟ 540 رکوع، 540 رکوع، اور سورہ بقرہ میں کتنے؟ 40 رکوع ہیں جی، بالکل جواب درست ہے آپ کا۔ یہ چوتھا سوال میں نے پوچھا، اس کا جواب بھی آپ نے بالکل درست دیا۔ 5واں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی شمسی تاریخ بتا دیں۔ 13 جون سن 678 جواب دو 678 عیسوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ زوجہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی تھی کہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کے ہی حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی تربیت میں رہیں، ساتھ رہیں، اور پھر آج تک ان کے ذریعے سے جو نبی علیہ السلام سے علم انہوں نے لیا، اور پھر آج تک اس امت تک پہنچایا، اور قیامت تک جو ہم اس ہماری یہ جو امت محمدی ہے یہ اس سے مستفید ہوتی رہے گی۔ 5 جوابات میں سے آپ نے 3 جوابات سر ٹھیک دیے انہوں نے، پھر آپ کے 30 پوائنٹس پہلے راؤنڈ میں ہوئے۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں سر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا وفات پائی؟ شہید ہوئے۔ درست صحیح۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ والدہ کا نام بتائیں۔ فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ درست۔ کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی درست۔ پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ پاکستان کا قومی مسجد شاہی مسجد۔ غلط جواب دے دیا آپ نے۔ 4 سوال میں نے آپ سے پوچھے، 3 کا آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کے بنے تھے 15 مارکس، 1 آپ نے غلط دے دیا تو آپ کے ہو گئے 10 مارکس، اس میں ہوئے 10 پوائنٹس آپ کے ہوئے، اور 30 اس راؤنڈ میں تھے۔ غلط جواب نہیں دینا ہے ناظرین، تھوڑا سا حوصلہ افزائی بیٹا بنتی ہے کہ گھبرا جاتے ہیں بچے، پریشان ہوتے ہیں، تیاری بہت اچھی کر کے آتے ہیں، اگلی ٹیم کی طرف بڑھیں گے ابوبکر جلدی سے، کیوں آج میرے ساتھ مہمان بڑے پیارے اور قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، ہم چاہیں گے کہ یہاں پروگرام کو جلدی سے جو ہے ان کے پاس لے کر جائیں اور ان سے گفتگو ہو اور ان سے پوچھیں ہم۔ جی بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے؟ پہلا سوال آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، کس خلیفہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، بالکل درست ہے جی۔ دوسرا سوال آپ کے پاس ہے جی، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے؟ کہا گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ جواب درست ہے جی، بالکل ہے، جعل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ تیسرا سوال آپ سے بیٹا میں پوچھ رہا ہوں، تیسرے عشرے کی دعا سنا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار، بالکل جواب درست ہے جی، 3 جوابات آپ کے درست ہیں۔ اور چوتھا سوال آپ سے ہے، باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ سندھ کو کہا جاتا ہے، مسلمان سب سے پہلے ہندوستان میں سندھ کے دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ جواب درست ہے جی، سندھ کو باب الاسلام صوبہ سندھ کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان سندھ کے ذریعے سے جو ہے سب سے پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، جو پہلی انٹری مسلمانوں کی تھی ہندوستان میں وہ سندھ کے راستے سے تھی، اور محمد بن قاسم آئے تھے یہاں اسلام لے کر، تو اس لیے جو ہے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ 4 جوابات آپ کے درست ہیں۔ 5واں سوال آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی حدیث سنائیں، بہت ساری فضیلتیں، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ درست جواب ہے جی، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور درجہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے، اور آج یہ پیغام ہم تک، یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، جنہوں نے جب نبی علیہ السلام سے سنا کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو پھر انہوں نے واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر کے دکھائی، اور پھر خلیفہ اول نے بھی اپنا مشیر خاص رکھا، ہر خاص مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کیا جاتا تھا۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مشیر خاص رکھا،
اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے کوئی بات ہوتی تھی تو ہوتی تھی، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب عمر کسی کی بھی نہیں مانتے تھے تو صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کو رکھتے تھے اور مانا کرتے تھے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر اور قاضی رہے، اور تمام اہم فیصلے علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ جب نبی نے فرما دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، تو پھر صحابہ نے یہ مثال قائم کی، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جہاں اگر کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہیں کمی بیشی آتی ہے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جواب بیٹا بالکل درست ہے۔ 5 سوالات میں نے آپ سے پوچھے، 5 جوابات ان کے درست ہوئے جی۔ 50 جو ہے آپ کے پوائنٹس ہیں اس راؤنڈ میں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ جی سر۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور کے قاضی کون تھے؟ قاضی شری۔ درست۔ غزوہ بدر میں ماجرین صحابہ میں سے 6 حضرات۔ شہداء ماجرین 6 تھے۔ جواب درست۔ کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار مانا جاتا ہے؟ خالد بن ولید۔ درست۔ پاکستان کا قومی نصب العین کیا ہے؟ ایمان اتحاد تنظیم۔ درست جواب۔ پاکستان کا قومی پرچم کون سا؟ یہ سوال تو نہیں ہو سکا آپ سے۔ 4 سوالات میں نے پوچھے اور 5ویں میں سر بیل ہو گئی تھی، پورا نہیں ہو پایا۔ صحیح ہے سر؟ 4 جوابات آپ کے ہوئے۔ 20 جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں۔ ججز ماشاءاللہ سر ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اسٹرکٹ اور زبردست طریقے سے جو ہے ججمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، سر فضل واب صاحب۔ ناظرین چاروں ٹیمیں جوابات کے سلسلے سے گزر چکی، زبردست آپ نے دیکھا بچوں نے مقابلہ کیا۔ دراصل یہ ایک میسیج اور پیغام ہے کہ میرے بچوں کو ان کے آئیڈیلز کا پتہ چلے کہ یہ آئیڈیلز کون سے سیٹ کرنے ہیں۔ یہ میرا دین مذہب اسلام اور میرا پاکستان، یہ ہماری اساس ہے، اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف اور پھر واپس آ کر روزانہ کی طرح پیک کریں۔ عشق و وفا کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا۔ چاروں ٹیموں سے بھی سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، آپ ابھی دیکھتے رہے اور کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں آپ کا میزبان باور جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ چاروں ٹیموں نے جو ہے وہ بہت زبردست مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلا۔ ججز رزلٹ تیار کر رہے ہیں، جب تک میں آپ کے سامنے روزانہ کی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ پیک کرے عشق و وفا کے حوالے سے، کہ جس میں ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ذکر کرتے ہیں، اور انہی شخصیات کو پیک کرے عشق و وفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں نبی علیہ السلام پر قربان کر دی تھیں، اور عشق اور وفا کی وہ داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ روزانہ کے واقعات کے تسلسل میں آج آپ کے سامنے جو واقعہ رکھنے جا رہا ہوں وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اور سارے صحابہ بھی جو ہیں وہ جب تشریف لے آتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو مکہ سے تشریف لے آئے وہ مہاجرین ہیں، اور جو مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں وہ انصار ہیں۔ جب مدینہ میں صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کے لیے دن عید اور رات شب برات ہو جاتی ہے۔ ان کے سامنے صرف اور صرف یہ بات ہے کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں وہاں تو صحابہ شاندار استقبال فرماتے ہیں، اور جو مہاجرین صحابہ یہاں سے گئے ہیں وہ انصار خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے پاس آ گئے اور ہمیں اور کیا چاہیے، اور وہاں مہاجرین جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا سب کچھ مدینہ مکہ میں چھوڑ کر، اپنا جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی کے عشق میں، محبت میں اور اتباع میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ چل پڑتے ہیں۔ جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں نبی علیہ السلام ایک مواخات کا جو ہے وہ عمل وہاں پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بناتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والے کیا کیا کر گزرتے ہیں، کیسی داستان رقم ہے۔ ایک سے ایک واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت زیادہ مال تھا جب مکہ میں تھے، لیکن نبی کے ساتھ جب گئے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بنایا، اور سعد انصاری رضی اللہ عنہ وہاں کے بزنس مین تھے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کو کس سے جوڑنا ہے۔ سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام نے جب بھائی بنا دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، تو سعد انصاری کیا کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت اور عشق کا مظاہرہ، کہ بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ اپنا 50% مال جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں پورا کاروبار، پوری جائیداد، پورے مال میں سے 50% 50% عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے یہ جس کو پسند فرمائے میں اسے چھوڑ دوں گا اور یہ اس سے نکاح فرما لیں۔ یہ تھی نبی سے محبت، نبی سے عشق، کہ کسی چیز کو سوچتے نہیں تھے، کوئی پیمانہ ان کے پاس نہیں تھا کہ جس میں اس محبت کو تولیں، وہ بس
عشق میں لٹنے کو تیار رہتے تھے اور اسی میں خوشی اور مسرت محسوس کرتے تھے. تمام صحابہ نے اپنا سارا مال آدھا کر دیا. جس کے پاس 2 کمرے تھے انہوں نے ایک کمرہ کر لیا. جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو چھوڑا اور مہاجر صحابی سے نکاح کروایا. اپنے مالوں کو نبی علیہ السلام کے کہنے پر ان کے سامنے تقسیم کر دیا. لیکن کہنے کو یہ بڑی چھوٹی سی بات نظر آتی ہے, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا جان, اپنی مال جو ہے, اپنا مال نبی علیہ السلام پر قربان کر دینا. یہ ان سے ہم تک یہ سلسلہ اور روایت پہنچی ہے کہ ہم نے بھی اپنی اس نسل کے دلوں میں یہ بات اجاگر رکھنی ہے اور یہ ان کے دلوں میں سرائیت کر کے رہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت سب سے مقدم رہے اور باقی تمام چیزیں اس کے بعد اہمیت رکھتی ہیں. ناظرین, یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. آج یہاں پر میرے مہمان بیٹھے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے کافی دیر جو ہے وہ ویٹ بھی کیا. پروگرام آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے. سر سمیع موجود ہیں, بہت زیادہ خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے. سر کیا دیکھ رہے ہیں, کیسا آپ کو یہ نیشنل اسلامک ہیروز کا ایک سینیریو بچوں کی تربیت کے حوالے سے, آپ خود ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کام کر چکے ہیں, تو ذرا ہمیں اور زیادہ اس میں رہنمائی ملے گی. السلام علیکم. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میٹرو نیوز کا اور دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں یہ کاوش ہے بچوں میں نیشنل ہیرو اور اسلامک ہیروز کے معلومات کو فراہم کرنا, اور انشاءاللہ کافی عرصے سے, بہت سالوں سے کوشش جاری ہے اور ماشاءاللہ بہت چینج آ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے جو ینگ یوتھ ہے, ہمارے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو معمار ہیں قوم کے, تو اسلامی یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کے, تو اس میں اسلامی شاعر جو ہے بچوں میں بہت اچھا اجاگر کیا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کو اس کا آپ کی محبت دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کاوش ہے, بہت اچھی کوشش ہے. یہ ان کے آئیڈیل سیٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جی, تو آئیڈیل جی بالکل, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو آئیڈیل ہوں, ہمارے جو آئیڈیل ہو وہ اسلامی ہیروز ہوں. کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, اسلام جو فتح ہوا ہے, اسلام کی فتوحات ہے, اسلام کے جتنے بڑے ہیروز ہیں, ان کے کارنامے ہیں, وہ ہمارے جو ہے ان بچوں میں اور ہمارے اس آنے والی نسلوں میں کیسے آئیں گی. تو ان کے لیے آپ کی بھرپور کوشش ہے. بہت تعلیم ہے سر, ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے جو ہے وہ اسکولز کے حوالے سے کام کرنے کی ایک صلاحیت ہے ماشاءاللہ. سر غازی کی طرف بڑھوں گا. ماشاءاللہ اسکولز کے حوالے سے, ایجوکیشن کے ماشاءاللہ یہ جو ہے ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں اور ابھی ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. تو سر ہم جو یہ جو آئیڈیل سیٹ کرنے کا ہمارا ایک جو ہے ہیروز کا, ایکچوئل ہیروز کی طرف نسل کو لانے کی ایک کوشش ہے, اس کے حوالے سے سر فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نیشنل اور اسلامک ہیروز پہ جو ہے نا انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور آج کل کے دور میں کہ بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی طرف مانوس ہیں اور مختلف قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ بچے انوالو ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اس ماحول میں بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور اسلامی انفارمیشنز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا, جو کہ اصل میں ہمارے جو ہے نا وہ ہماری ہیروز ہیں اور ہمارا پراؤڈ ہے, جس پہ ہم جو ہے نا وہ پراؤڈ کرتے ہیں, اور اس کی طرف جو ہے نا وہ یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا اور ایک یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. اور بہت اسپیکٹیکولر کام کر رہے ہیں سر بابر جدون صاحب, اور یہ پورا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور میں تو بہت زیادہ انسپائر ہو رہا ہوں ان کے جو ہے نا اس پروگرام سے, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ یعنی ہمارے ایریے میں ہم پوری طرح سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے, بہت ہی زبردست پروگرام ہے, بہت ہی جو ہے نا وہ فائدہ مند پروگرام ہے. ہمیں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے, اور ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں اسپیشلی اور نیشنل ہیروز ہیں اس کے بارے میں لازمی انفارمیشن جو ہے نا ہمارے بچوں تک پرووائڈ ہونے چاہیے, تاکہ ان کے کردار میں جو ہے نا وہ کوالٹیز آئیں جو کہ ہونی چاہیے. بہت اچھا سر, تھینک یو ویری مچ. آپ کی حوصلہ افزائی, آپ لوگوں کی محبت ہے, تعاون ہے, اللہ کرتا ہے کہ یہ ایک نظام اور محنت چل رہی ہے. سر بیٹھے ہیں میرے بھائی جناب حافظ محمد صاحب, ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ سماجی خدمات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے, یا بھی سیلاب زدگان کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ بڑا کام کیا انہوں نے. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ دیکھ رہے ہیں آپ ایک محنت نظر آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا
TIB کا کام جا رہا ہے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے آج ماشاءاللہ سے جو پچھلے اسٹوڈنٹ کی نسبت ایک اچھی تیاری کر آئے ہیں، یعنی کہ ان کی بھی تیاری اچھی تھی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی تیاریوں میں کوئی کمی تھی، لیکن ان اسٹوڈنٹ کے اندر بھی اگر کوئی کسی سے کوئی سوال رہ بھی گیا ہے تو وہ ایک اوور کانفیڈنس کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کی تیاری میں کوئی کمی ہو. بہت اچھا کام تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ نیشنل ہیرو کے اوپر اس وقت شاید پاکستان کے اندر کوئی ادارہ کام کر رہا ہو. TIB واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر جو بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ہیروز یہ ہیں اور ہمارے دین کے ہیروز یہ ہیں. آپ اگر دین کی پیروی کریں گے تو صحابہ کرام کو دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے اندر اپنے ہیروز کو دیکھیں تو ایک مثال دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح جو بانیان پاکستان ہیں، ہمارے پاکستان کی بنیاد رکھی. علامہ اقبال ہیں جنہوں نے جدوجہد کی. اسی طرح اسٹیپ سے آپ چلتے آئے آخر تک. راشد مہناز شہید اور مختلف ہمارے، یعنی کہ ہم نام لینے لگے تو شاید ٹائم نہیں ہے. عبدالستار صاحب ہیں، تاریخ پاکستان کی بھری پڑی ہے ان سنہری موتیوں، یعنی کہ یہ ہمارے مستقبل کے بچے، فیوچر ہیں ہمارے. ایسے ہی یعنی کہ ابھی تو یہ بچے ہیں لیکن انہوں نے بڑھنا ہے، انہوں نے ملک کے اندر بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے. تو دین کی خدمت کے لیے بھی ان کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان کی کیا خدمات تھیں. اسی طرح اگر وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں کام کریں گے تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ محمد علی جناح سے لے کر آج تک کے شہید ہونے والے ہمارے سپاہیوں، فوجیوں، جوانوں، سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. پولیٹیشنز نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. ہمارے جو ہے وہ سائنٹسٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ہمارے فلائی اداروں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ہماری فوج نے، ہمارے اداروں نے، سب اس میں شامل ہے ماشاءاللہ. اور یہ زبردست جی، سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. سر تھوڑا سا اس میں یہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے غلط نہیں ہے، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے بیچارے غلط دیکھیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہے تھے، بہت اچھا جواب دے رہے تھے. اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بچے گھبرائے تھے. سر فضل واب صاحب ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ پیس. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ سوچ پیدا کی کہ موجودہ دور میں اسلامک اور نیشنل ہیروز کو پروموٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرو کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ بنا ہے کہ ڈرامے یا فلم میں جو کریکٹر ادا کرتا ہے وہ جو ہے وہ اصل میں ہمارا ہیرو ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہیرو اصل میں وہ ہوتا ہے جس نے آپ کے ملک کے لیے کوئی قربانی دی ہو. جیسے راشد مہناز نے اس وقت قربانی دی جب جاس کو پاکستان سے باہر لے جایا جا رہا تھا اور انڈیا لے جایا جا رہا تھا. قائد اعظم نے پاکستان بنایا. اس طریقے سے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا. اب یہ جب ایٹم بم کی بات آئی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنایا. یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. اور جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہے تو یہ اسلامک لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایروز ہیں اسلامک ایروز، وہ ایروز جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. جیسا بھی آپ کا ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہو، ارطغرل غازی آپ نے دیکھا، عثمان غازی دیکھ رہے ہو، تو یہ اسلامک ایروز تھے. خالد بن ولید کا آپ نام سنتے ہو، انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین آیا تو 1400 سال پہلے آیا. 1400 سال سے لے کر اب تک جو لوگ اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں وہ ہمارے اسلامک ایروز ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اسلامک ایروز کو اور ان نیشنل ایروز کو ہم پروموٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو اس وقت ایروز کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو اور آپ کے ذہنوں کے اندر حقیقی جو ایروز کا کانسیپٹ ہے وہ آئے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، جو پیس میں جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسکول ہے، اس کے علاوہ جو بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا، آپ لوگوں نے پوری دنیا کو آج پیغام دیا، تو یہ بہت اچھا آپ نے کیا. جیت کے لیے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، صرف آپ کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنا ہے اور آپ کا پیغام پوری دنیا کو دینا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا. بہت شکریہ. زبردست زبردست. سر کا مائک وہ بند ہو گیا تھا اس لیے میں نے فوراً سر کو دوسرا مائک دے دیا. سر میں ریکویسٹ کروں گا گیسٹ سے اور ججز سے کائنڈلی یہاں تشریف لیں اور سر مائک اٹھا لیجیے گا، مائک ہاتھ میں اٹھا لیجیے گا. سر یہ ہاتھ میں لے لیجیے، اس کو جیب میں ڈال لیں، جیب میں ڈال لیجیے اس کو. آپ تشریف لیں، بالکل آ جائیں. سر رزلٹ اناؤنس کر دیجیے گا. آئیے سر، رزلٹ اناؤنس کریں گے. اور سر آپ یہاں تشریف لیں. سر غازی بھی یہاں تشریف لیں. ٹیم ٹی نے ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلا. انہوں نے 70 نمبرز لیے، سارے کے سارے سوالات صحیح دیے. ٹیم اے نے 65 نمبر لیے، انہوں نے بہت اچھا کھیلا. اس کے علاوہ جو ٹیم سی ہے انہوں نے 40 نمبر لیے، 3rd پوزیشن پر آئی. اور جو ٹیم بی ہے انہوں نے 30 نمبر لیے. فرسٹ پوزیشن دی لیگزر پبلک اسکول فرسٹ پوزیشن ہے جی. زبردست، تالیاں بجائیں. سیکنڈ پوزیشن کس کی ہے سر؟ سیکنڈ پوزیشن سر گروپ اے کی.
बेटा आपके स्कूल का नाम है अल-हिजाज़ी स्कूलिंग सिस्टम, ग्रुप ए। हैंड रेस कर दीजिए, आप हैंड रेस कर दीजिए, पता लगे अल-हिजाज़ी स्कूल सिस्टम ने सेकंड पोजीशन ली है, हाथ उठा दीजिए, वेरी गुड। थर्ड पोजीशन ब्राइट विजन स्कूल ने थर्ड पोजीशन ली है जी, भरपूर तालियां बजाएं इनके लिए। सब बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की थी, कई रैपिड फायर में आगे पीछे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फोर्थ पोजीशन हमारे पास है बेटा आपके स्कूल का नाम है इकरा रोज़तुल अतफाल गार्डन वेस्ट से हैं। बहुत अच्छा खेला आप लोग, बहुत अच्छा मुकाबला किया, ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए मैं आपसे रोज़ाना की तरह ये कहते हुए कि आज जो है वो दूसरा अशरा मग़फ़िरत ख़त्म होने को है, अभी भी वक्त है अल्लाह ताला से भरपूर अंदाज में दुआएं की जाएँ, इस्तग़फ़ार किया जाए, और जो कमियां कोताहियां रह गई हैं, हो गई हैं हमसे, अल्लाह से उन पर इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह को राज़ी किया जाए। और ख़ुसूसी औक़ात में अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआएं करना न भूलें कि अल्लाह इस पर जो मुश्किल वक्त आन पड़ा है, इससे मेरे मुल्क को सुरखरू फरमा दे और हमेशा पाकिस्तान को कायम दायम पाइंदा व ताबिंदा रखे। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।